تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بنا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑا چا محبت دی خیرات کڈ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیمہ کیویں جو بے مثال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں تیری چٹی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیمہ کیویں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پنڈا پہ تیرے در تو زمانہ پنڈا پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے داہے سوال جنت حضور میرا سوال تو ہیں لائق صدیس و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات عزیز وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑی بات اور بتا دو میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پالنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا بے سرہ سا طالب علم ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی کہ بلا میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے تمنائیں کرتے رہے آرزویں کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے مالک تو اپنا حبیب کب بھیجے گا تو اپنا محبوب کب بھیجے گا میرے نبی کے امتی بننے کے لیے نبی انتظار کرتے رہے رسول دعائیں کرتے رہے کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں او ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی ہم نے تو کوئی آنسو نہیں بہائے ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا میاں مبارک ہو تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے جم آپ حوصدہ ہر جا ام یار دنا چمکا چھوڑے و یاسین پوا کے گل سہرا سرداہا تاج سجا چھوڑے پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے قبلہ وقت قلیل ہے موضوع طویل ہے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو جناب کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آج کے لیے جو سبق لے کر آیا ہوں جوانوں کے لیے
میرا بیان صرف جوانوں کے لیے. میرے سامنے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، ان کے آگے ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. جوانوں، آج کا میرا سارا خطاب تمہارے لیے، دل کے کانوں سے سنیے گا. وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے. میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ میری انتظامیہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اپنا یہاں بلایا، میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے. وہ کس طرح مجمع سے کراتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج بج کے دکھاؤ نا. میرے جیسے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں. انشاءاللہ یہ وعدہ رہا. آج میں صرف بیان کرنے نہیں آیا، میں جوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں، میں جوانوں کی آنکھیں کھولنے بھی آیا ہوں، میں جوانوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے بھی آیا ہوں. مجھے کہا گیا شاہ جی سرائکی میں خطاب کرنا ہے، تو میں نے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرائکی بھی سنانی ہے، اور سرائکی کچھ اس طرح سنانی ہے، بڑی کڑوی سرائکی سنانی ہے انشاءاللہ. آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سماعت کیجیے گا. قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. جوانوں آپ میری طرف مخاطب رہو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب جو جوانوں کے لیے سبق لے کر آیا ہوں، میں وہ سبق سنانا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں جوانوں. قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. آپ غلام کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ماہانہ تنخواہ دیا کرتے تھے. اچھا وہ غلام، اس کا کام کیا تھا؟ اس کی نوکری کون سی تھی؟ اس کی ڈیوٹی کس طرح کی تھی؟ اس غلام کی ڈیوٹی تھی کہ غلام روزانہ صبح سویرے آ کر ایک ہی جملہ بولتا کہ یا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا. قبلہ ایک ہی جملہ ہے، موت کو کبھی نہ بھولنا. اماں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنی تکلیف. اچھا انشاءاللہ تسی اپنی جگہ میں بیٹھو، بس ہو گیا تسی اپنی جگہ میں بیٹھو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ غلام کی ایک ڈیوٹی لگا رکھی تھی. غلام صبح سویرے آ کے ایک ہی جملہ بولتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا. قبلہ ایک ہی ڈیوٹی، ایک ہی کام میں ایک ہی جملہ بولتا، یا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا. کیا صحیح؟ یا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو کبھی نہ بھولنا. وقت گزرتا گیا. ایک دن یہ غلام ڈیوٹی سر انجام دینے آیا. ایک دن یہ غلام صبح سویرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے دروازہ کھٹکایا. عمر فاروق باہر نکلے، کہا یا عمر موت کو کبھی نہ بھولنا. آپ نے فرمایا غلام آج کے بعد تجھے ڈیوٹی سے نکالا جا رہا ہے، آج کے بعد مجھے موت کی خبر دینے نہ آئے، مجھے موت کی خبر سنانے نہ. اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ آخر کیوں مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ آخر مجھے نوکری سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جب اس غلام نے بار بار اصرار کیا، پوچھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جوانوں آج کی ساری محفل ایک طرف، امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنے والا جملہ ہے. ایک بار دل کے کانوں سے سننے سمجھنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی نشاداری رہے گی. اللہ اکبر. جب غلام نے بار بار اصرار کیا نا، حضرت آخر مجھے ڈیوٹی سے کیوں نکالا جا رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی میں سے ایک سفید بال نکالا، داڑھی میں سے ایک سفید بال نکالا، غلام کو دکھاتے ہوئے، غلام
غلام کو دکھاتے ہوئے کہا غلام اب تجھے موت کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مجھے یہی سفید بال بھی چین سے نہیں سونے دے گا۔